نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ تمام حمد و ثنا سب تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العالمین نے مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ فرمایا ہے کہ ان کو اختیاری نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کریں۔ یعنی جو بھی حکم اللہ کا ہو سر آنکھوں پر،
چاہے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، چاہے معاشرہ اس کو قبول کرے چاہے نہ کرے، لیکن ہمیں اپنے پروردگار کے حکم کو دیکھنا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں تو اللہ نے ہمارا اختیار چھین لیا، ہماری مرضی ختم، چاہے مرد ہو چاہے مومنہ عورت ہو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے حکم کیا کہ یا ایھا النبی قل ازواجک، آپ اپنی عورتوں کو حکم کریں اور اپنے بیٹیوں کو بھی، ونساء المؤمنین، اور مومنین کے گھر والوں کو آپ حکم کریں کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی پردے میں نکلیں۔ نکلنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، عورت گھر سے نکل سکتی ہے حج کے لیے، نماز کے لیے، کسی فوتگی میں، کسی شادی غمی میں، عیادت کے لیے عورت جا سکتی ہے، نکل سکتی ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، صرف پردے میں نکلے۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر کا حق اپنے اوپر آپ کی جان سے بھی زیادہ ہے، اور پیغمبر کی گھر والیاں آپ مومنین کی مائیں ہیں۔ کیا ہیں؟ اگر آپ مومن ہو تو تمہاری مائیں ہیں، لیکن یہ نورانی یعنی روحانی طرح۔ اللہ رب العالمین نے اتنا ان کو اعزاز دیا، اتنا ان کو لقب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لیکن ذرا آپ غور کریں کہ پردے کا حکم اللہ نے ان کو بھی دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ اپنے گھروں میں ٹھہریں۔ اور جہالت کی طرح، جیسے جہالت کے زمانے میں پردہ نہیں تھا، آپ یعنی اس طرح نہ نکلیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایسے واقعات آتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، حاجت کے لیے نکلی، بولا میں نے تجھے پہچان لیا ہے، یعنی اس کی یہ چاہت تھی کہ عورتیں جو ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور مومنون کی جو عورتیں سب گھر کے اندر ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی، اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی بھیجی، لیکن جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی کہ یہ عورتیں گھر سے نہ نکلیں، لیکن اللہ نے روکا نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مومنین کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتی تھی، اگر سامنے کوئی غیر محرم آ جاتا تھا تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی تھی۔ بتائیں
جو ہم مومنین کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں کہ روحانی بچوں سے اللہ نے ان کو یہ حکم دیا، انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ اور پردہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ صرف غیر محرم سے یعنی چادر کو لٹکا دینا ہے بس۔ گھر سے نکل سکتی ہے نماز کے لیے، حج کے لیے، عیادت کے لیے، عورت نکل سکتی ہے، صرف باپردہ ہو کے نکل۔ اور کچھ ہمارے بھائی ایسا بھی ذہن رکھتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کا ارادہ کیا، آپ نے فرمایا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ اللہ کے رسول نہیں، آپ نے بولا کہ آپ دیکھ لو ان کو، یعنی دیکھنے کا حکم ہے۔ اگر سارا جسم دیکھ لے، اگر چہرہ نہ دیکھے تو یعنی اللہ رب العالمین نے اس چہرے کے اندر جو کچر رکھی ہے اس کے لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کو ڈھانپنا ہے، پورے جسم کو اس طریقے سے ڈھانپنا ہے۔ اور یہ عورت کا اس میں حیا ہے، حیادار عورت دور سے نظر آتی ہے، پردے میں جو دیتی ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے آج بھی اللہ کی ایسی بندیاں ہیں جو الحمدللہ پردے میں رہتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو حکم نازل کیا ہے، ابھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے سربراہ ہیں، ہم حکمران ہیں، ہم سے اس کے متعلق پوچھ ہوگی، سوال ہوگا، جسے وقت کے بادشاہ سے سوال ہوگا اپنے ملک کے معاملے میں، جو گھر کا بڑا ہے سربراہ ہے اس سے بھی سوال ہوگا۔ یہ اللہ نے ہمیں گھر والیاں دی ہیں، بیٹیاں دی ہیں، ہمیں یہ ہمارے اوپر یہ حکم یعنی اللہ نے کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم عمل کرائیں۔ آج اکثر اللہ معاف عطا فرمائے، آپ ذرا دیکھ لیں کہ کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان عورت جا رہی ہے یا غیر مسلم جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مردوں کو بھی دیکھیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے نظروں کو نیچے کریں۔ پہلی نظر تو معاف ہے، اگر آدمی اٹھا لی فوراً تو نیچے کر لے۔ یہ یعنی آنکھ کا پردہ ہے، عورت کے لیے بھی ہے کہ اپنی آنکھیں جو ہے نا نیچے رکھیں، چہرے کو ڈھانپیں۔ یہ پردے کا حکم اللہ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا، کیونکہ وہی جانتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پردے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کے اوپر ذرا ہم عمل کرائیں، خود بھی عمل کریں، اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ اتنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی غلط نگاہ سے دیکھے تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دو۔ یعنی آنکھ کا بھی پردہ ہے، ہر چیز کا پردہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پردے کی اہمیت بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ جہالت کی طرح جو جہالت کے زمانے میں تھا، آپ اس طرح جو نا بلکہ آپ پردے کے اندر رہیں، اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ سب سے بہتر عورت کے لیے اپنا گھر ہے۔ آپ دیکھیں کہ نماز ہے نا، جیسے مرد کے اوپر فرض ہے ایسے عورت کے اوپر نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اللہ کی بندیاں آپ سے اجازت طلب کریں مسجد کے لیے، آپ ان کو روکو نہیں۔ یعنی جیسے مرد کے اوپر فرض ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر کی آواز آئی اللہ کے گھر کے اندر آ جائے، لیکن عورت کو اپنے شوہر سے پوچھنا ہے، نماز کے لیے اجازت طلب کرنی ہے، اعتکاف کے لیے اجازت طلب کرنی ہے۔ ایک صحابی غزہ میں جا رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میرا نام غزوہ کے اندر آ گیا، آپ نے فرمایا کہ آپ جاؤ، اپنے بیوی کو اکیلا نہ چھوڑو، کیوں کہ بغیر محرم کے اکیلا عورت سفر نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھیں کہ حج کا کتنا سفر بہترین سفر ہے، لیکن اس کے اندر بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہو، اپنے بھائی کے ساتھ ہو، اپنے بیٹے کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ حقیقتاً جو ہے نا، یعنی محرم کے علاوہ وہ عورت یعنی حج کا سفر بھی نہیں کر سکتی۔ اتنے تک میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ پردے کا اہتمام ہمیں کرنا ہے، یہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اس لیے رب العالمین نے ہمارا یہ اختیار چھین لیا ہے۔ اگر ہم مومن ہیں، اگر مومن عورت ہیں، تو یہ اللہ کا حکم چلے گا اور اللہ کے رسول کا فرمان چلے گا۔ اگر جس بندے نے اپنی مرضی چلائی اللہ کے قانون کے آگے، پھر اللہ کی نظروں سے یعنی اللہ کا یہ مخالف بنتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس نے بھی اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی اس نے بڑے سے بڑی گمراہی حاصل کی۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میرے دوستوں اس میں بھلائی ہے، یہ رب کا حکم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ عورت کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے یہ بھلائی ہے، پردے میں بھلائی ہے۔ اگر جو مرد نظروں کی حفاظت رکھتے ہیں اس میں بھی الحمدللہ اس مرد کے لیے بھلائی ہے۔ آپ ذرا دل میں دیکھیں، اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی اس نگاہ سے دیکھے تو ہمیں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر جو ہم نظریں غلط استعمال کرتے ہیں کیا اگلے آدمی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ جیسے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس طریقے سے اس کو بھی ہوگی۔ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، اس طریقے سے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے تو انشاءاللہ مرد بھی اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق رہیں گے اور عورتیں بھی اللہ کی مہربانی سے اللہ کے حکم سے رہیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے تک یعنی اہتمام ہے، مسجد کے لیے عورت جا رہی ہے لیکن خوشبو نہ لگائے گی، سادی لباس میں جائے گی، عیدین کے لیے جائے خوشبو لگا کے نہیں جائے گی، سادی لباس میں جائے گی۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اتنا بڑا اہم فریضہ ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یعنی اتنے تک ان کو یعنی پردے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ اللہ کے حکم ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر یہ چیزیں فرض کی ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کرائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو الحمدللہ یہ اہتمام کرائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس یعنی دور سے یہ مومنہ عورت پہچانی جائے گی۔ حیا دار مرد کو یعنی حیا ہے کہ وہ جو باپردہ ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم الحمدللہ اللہ کا یہ حکم ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، الحمدللہ اس کے اوپر عمل کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو اور مومنین کے گھر والوں کو کہہ دیں کہ جب بھی گھر سے نکلیں تو پردے میں نکلیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں ٹھہرے۔ یہ چند احکام دیکھیں کہ عورت کرے گھر کے اندر ہی ہیں، الحمدللہ 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے۔ اگر ضرورت کے مطابق عورت کو نکلنا پڑتا ہے تو پردے کے اندر نکلنے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ تو رب العالمین مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میری کچھ طبیعت کافی عرصے سے صحیح نہیں ہے، اس لیے زیادہ مجھے تھوڑی بولنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو مختصر سنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی الحمدللہ اور ہمارے مائیں بہنوں کو بھی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ حدیثیں تو آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیور کے متعلق پوچھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا تو تمہارے لیے موت ہے، بتاؤ۔ یہ حکم ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا، یعنی گھر کے اندر بھی
جو دیور رہتے ہیں الحمدللہ وہ بھی پردے کے اندر نساء یعنی ان کے سامنے الحمدللہ عورت جو ہے نا اس طریقے سے رہے جو مقصد کے مطابق. تو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائی. اللہ کے حکم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سنت طریقہ ہے، اس کے اوپر اگر ہم عمل نہ کریں گے تو بتاؤ کہ وہ کون کرے گا میرے دوستو. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.